بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is your brother Muhammad Ali with a brand new series called البدایہ والنہایہ. اس میں جو بات کروں گا بیسیکلی ہم بات کریں گے کائنات شروع کیسے ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر، اینڈ ڈیفینیٹلی کہ کس طرح سے ہم دنیا میں آئے. جبیر ابن مطعم ایک صحابی تھے، لیکن اوبیسلی صحابی ہونے سے پہلے وہ ایک مشرک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اور بہت زیادہ چڑ کھاتے تھے. یعنی اگر ہم بات کریں انمیٹی کی کہ کس کو بہت زیادہ انمیٹی تھی اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جبیر ابن مطعم وڈ بی ان دا ٹاپ آف دا لسٹ. تو جبیر ابن مطعم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. بہت بار ایسے ہوتا تھا کہ مشرکین ان سے کوئی ٹسل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو آیت پڑھ رہے تھے اور وہ آیت سن کر بہت سے مشرکین امپریس ہو جاتے تھے، بہت سے مشرکین سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، کیونکہ قرآن کا ایفیکٹ ہی کچھ ایسا ہے. تو جبیر ابن مطعم بھی ایک بار اس طرح سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرما رہے تھے، یہ آیت کو تلاوت فرما رہے تھے. اینڈ دیٹ از دی آیا آف سورہ طور ورس 35 اینڈ ورس 36. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ٹرانسلیشن اور were they created by nothing or were they creators of themselves. کیا یہ لوگ نے خود سے اپنوں کو بنایا، اپنے آپ کو بنایا، یا ان کو کسی نے بنایا ہے. اور سبحان اللہ جبیر ابن مطعم نے جب یہ آیت سنی تو یہ ان کو اتنی سٹرائک کی اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ آیت خالق کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ہم پاسبلٹیز کی بات کریں، جتنی بھی سائنٹیفک پاسبلٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سب پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ لاجیکل اور سب سے زیادہ یو کین سے کہ ایسی چیز جو کہ سینس میک کرتی ہے، سم تھنگ وچ میک سینس، کہ ہم یہاں پر کیسے آ گئے اور کیا ہمارا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو لاجیکل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہمارا کوئی ڈیزائنر ہے اور ایک کائنات انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ بنی ہوئی ہے. تو یہی بات سٹرائک کی جبیر ابن مطعم کو، اور جبیر ابن مطعم نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی ہمارا کوئی خالق ہے اور ہم خود سے تو بن نہیں سکتے. یہی تو پاسبلٹی اللہ نے بتائی ہے نا کہ یا تم خود سے بن گئے ہو آؤٹ آف نتھنگ، یا جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو بنایا، یا پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے. آپ خود سوچئے کہ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کوئی خالق ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز خود سے نہیں بن جاتی. یہ واچ جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی ہے، آبویسلی اس واچ کو بنانے والا کوئی ہے، وہ ساری پاسبلٹیز کے خود بن گئی یا اس نے اپنے آپ کو بنا دیا. دوز آر absurd possibilities. وہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. سو دا اونلی آپشن وی آر لیفٹ ود is to believe that there is a God, there is a creator and that creator is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں جان لینکس کے دی اونلی پاسبلٹی اینڈ دی اونلی فیزیبل ایکچولی پاسبلٹی، وہ چیز جو پاسبل ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ سینس بنانے والی پاسبلٹی ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی نے بھیجا اور ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے مطابق یہاں پہ آئیں. انفیکٹ سورہ الاحقاف چیپٹر 46 ورس 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. کہ کہو ان سے جو جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، تو ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے دنیا میں سے کیا بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ آیت کتنی گہری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو دلیل پیش کرتے ہیں، تو پہلے دنیا کی بات کی گئی اور دنیا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی میں سے بتا دو کہ کیا چیز جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. یعنی یہ ٹریز ہیں، یہ بارش تمہیں نظر آ رہی ہے، کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں، یہ ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں. اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جو چیز سائنٹسٹ انوینٹ کرتے ہیں، جیسے کیمرہ ہے، سیل فون ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو نیچرل چیزیں ہیں، جو نیچر ہے، جس طرح سے دنیا تمہارے سامنے موجود ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives دی ٹیکسچوئل پروف، یعنی کہ ٹیکسٹ لے کر آؤ، برنگ می اے اسکرپچر. اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ چیزیں کسی اور نے بنائی ہیں تو پھر اس کا ٹیکسچوئل پروف جو ہے وہ لے کر آؤ. نہ تمہارے پاس ٹیکسچوئل پروف ہے، نہ تمہارے پاس لاجیکل پروف ہے. سو وٹ ڈز دس ٹیل یو اباؤٹ دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اٹ اونلی ٹیلز یو کہ وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی اور تمہارے پاس کوئی اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، تو دین واٹ اباؤٹ آل دیز تھنگز جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل گلیکسیز ہیں،
آسمان ہے، آسمانوں میں کیا کیا ہے، کون کون سی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بنایا جو تمہیں بھی نہیں پتہ ہے، ابھی تو تم صرف آبزرو کر رہے ہو، تمہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، یو ڈونٹ ایون نو کہ ابھی اللہ کی کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو میجسٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گلوریس کریشن ہے اس میں کیا کیا ہے. سو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ تم اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ تمہارا تو بہت لمیٹڈ نالج ہے. تم نے کتنی یونیورس کو ایکسپلور کیا، تم نے کتنا جو ہے وہ آبزرو کیا یونیورس کو، آن وٹ بیسز آر یو ریجیکٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں اللہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے. ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ڈیبیٹ کچھ لوگوں سے، ان لوگ کو کہتے تھے دہریہ، الدہریہ جو تھے کچھ لوگ، ان کی ڈیبیٹ ہوئی اور امام ابو حنیفہ نے ان کی ڈیبیٹ کو پہلے تو ظاہر ہے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ان سے بات کرنے کے لیے. تو امام ابو حنیفہ نے ڈیبیٹ میں آنے کے حوالے سے کچھ ڈیلے کیا، یعنی کہ وہ لوگ امام ابو حنیفہ کا ویٹ کر رہے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کچھ دیر بعد آئے اور وہ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے ہی ڈیبیٹ جیت گئے، یہ جو امام ہیں ان کو دلائل نہیں آتے، ہمارے دلائل کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. تو امام ابو حنیفہ ہیڈ اٹس اون وے ٹو ایکسپلین the existence of Allah subhanahu wa ta'ala to the people, especially those who were sitting there, جو وہاں پہ observe کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو امام ابو حنیفہ جب وہاں پر پہنچے تو الدہریہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی، اور انہوں نے انفیکٹ طنزیہ لہجے میں پوچھا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ شاید آپ ڈیبیٹ ہارنے لگے تو آپ ڈر گئے. تو امام ابو حنیفہ نے بڑی گھبراہٹ کا اظہار کیا اور ان کے فیشل ایکسپریشنز اچانک سے جو ہے وہ بہت عجیب سے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا تو میں نے بہت عجیب و غریب چیز دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ لیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک ریور آیا، اب ریور کو کراس کرنا تھا، ریور کو کراس کرنے کے لیے مجھے کوئی کشتی چاہیے تھی. تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور درخت کی جو لکڑیاں ہیں وہ خود بخود کٹنے لگ گئیں اور وہ خود بخود پریسائز کٹنگ ہونے لگی اور خود بخود وہ جو لکڑیوں کے پیسز تھے وہ آپس میں جڑنے لگ گئے. اور جب وہ جڑنے لگ گئے تو ان کے جوڑ بننے لگ گئے اور پرفیکٹ جوڑ بنے، پریسائز جوڑ بنے، اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری لکڑیاں کچھ اس طرح سے ملی کہ ایک بوٹ کی، ایک کشتی کی تشکیل ہوئی، اور اس کشتی پہ میں بیٹھا اور اس پہ بیٹھ کر اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو اب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو الدہریہ تھے وہ لوگ ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے امام صاحب ڈیبیٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ سٹھیا گئے اور امام صاحب کو اب کوئی جواب نہیں آ رہا تو اس طرح کی کہانیاں گڑھیں. انہوں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور درخت جو ہے وہ اپنی لکڑیاں خود بخود جمع کرے اور کشتی بنا دے؟ تو امام ابو حنیفہ نے مسکرا کے کہا کہ ایگزیکٹلی، اگر ایک درخت اس طرح سے نہیں کر سکتا تو یہ پوری کائنات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سم ہاؤ ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ خود بخود بننا شروع ہو گیا، اور آؤٹ آف آل دا انفائنائٹ پاسبلٹیز سم ہاؤ دی ارتھ اینڈیڈ اپ ہیئر. اچانک سے زمین کو پتہ تھا کہ میں نے اس جگہ پہ آ کے، اس ایکسس پہ آ کے، اس اینگل پہ آ کے رکنا ہے، اور میں نے جو ہے وہ سن کو فیس کرنا ہے، اور اس ارتھ میں ہمارا آنا آؤٹ آف آل دا انفائنائٹ پاسبلٹیز آف پلانٹ. تو امام ابو حنیفہ نے جو ان سے بحث کی، اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت لطف اندوز ہوئے اور انہوں نے واقعی امام ابو حنیفہ کے وزڈم کی داد دی کہ امام ابو حنیفہ نے دیکھیں کس طرح عقلی دلائل پہ، عقلی دلیل پہ، لاجیکل آرگومنٹ پہ ان لوگوں کو پکڑا کہ اگر تم ایک بورڈ کا یقین نہیں کر سکتے خود تشکیل پا سکتی ہے، تو ہاؤ اباؤٹ دس یونیورس، ہاؤ کین اٹ کم ان ٹو بینگ؟ اٹ از اے پرفیکٹ ڈیزائن، اٹ از انفائنائٹ ٹائمز مور پریسائز دین دا بورڈ. بورڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بورڈ کی انجینئرنگ کے لیے کیا چاہیے، لیکن لک ایٹ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ اور پلانٹس، ہر چیز جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر رہی ہے، ہر چیز پریسیجن کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، ہر چیز میں یونٹی ہے، کوارک سے لے کر، یعنی چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل، اسٹرنگ سے لے کر یو کین گو اپ ٹو دا گیلیکسیز، ہر چیز میں یونٹی ہے. سو وٹ کین یو سے اباؤٹ دس؟ سو دس واز اے ویری ویری گریٹ انسیڈنٹ ان آر ہسٹری اباؤٹ امام ابو حنیفہ. امام شافعی رحمہ اللہ سے اسی طرح ایک ایتھیسٹ نے، دہریہ نے، پوچھا آ کر کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو ملبری ٹری ہے، دس از بیسیکلی دا پروف آف ایگزسٹنس آف گاڈ آلمائٹی. وہ ایتھیسٹ بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ ملبری ٹری جو ہے، ہاؤ ڈز اٹ پروو دا ایگزسٹنس آف آلمائٹی اللہ؟ یہ خدا کی
ایگزسٹنس کو کیسے پروو کرتا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے لیوز کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم اس کے پتوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اس کے پتوں کا ڈیزائن ایک، اس کے پتوں کا کلر ایک ہے، اس کے پتوں کی کمپوزیشن ایک ہے. کسی بھی ٹری، اس طرح کا کوئی بھی ٹری تم لے لو، مل بیری کا ٹری، اور اس کے پتے جا کر دیکھ لو، سب ایک ہی طرح کے ہوں گے، ایک ہی کمپوزیشن کے ہوں گے. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ، جب ان پتوں کو بی جو ہے وہ ان سے رس چوستی ہے تو اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے. جب شیپ یعنی کہ بھیڑ بکریاں اس کو کھاتی ہیں تو وہ ملک دیتی ہیں. جب سلک وارم ان کو کھاتی ہے تو اس کے اندر سے ریشم نکلتا ہے. سلک کا جو کیڑا، ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے، وہ جب ان کو کھاتا ہے تو اس میں سے ریشم نکلتی ہے. گزیل یعنی کہ یو کین سے ہرن، جب وہ اس کو کھاتا ہے تو اس میں سے مس نکلتا ہے. سو امیجن دا ڈائیورسٹی آف کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک چیز کھا کر کتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ہنی بی جو ہے اس کو اس کا رس چوس رہی ہے تو ہنی نکل رہا ہے، گزیل اس کو کھا رہا ہے تو اس میں سے مسک نکل رہا ہے، اور سلک وارم اس کو کھا رہا ہے، اس میں سے سلک نکل رہی ہے. دس از دا پروف آف ایگزسٹنس آف اللہ. یعنی کتنا جامع، کتنا خوبصورت، کتنا کمپریہنسو جواب تھا کہ یہ ڈائیورسٹی کہاں سے آ گئی. وٹ ڈو یو تھنک؟ تمہارے پاس اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا خوبصورت خالق ہے جس نے کتنی ڈائیورسٹی رکھی ہے تخلیق میں. سو دس از دا ڈائیورسٹی ان کریشن آف اللہ. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ پرفیکٹ ہی از اینڈ واٹ اے گریٹ کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اور اللہ کی کریشن میں ابھی کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا ٹریجرز ہیں وچ آر ٹو بی انویلڈ. اور جیسے جیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ سائنس ترقی کرتی جائے گی، جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ جتنا علم ہے کائنات میں موجود ہے اس کو ابھی ایکسپلور کر رہے ہیں ہم لوگ. جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لوگ مزید ہوتے جائیں گے.